السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت، حکومت اور ان کی دعا کہ کس طرح انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکومت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری ہی میں تخت نشین ہو گئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم سے جا ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے آپ کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عامر بن سلمون بن نخوش بن امینہ اور بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ آپ کی والدہ سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بہت سے معجزے عطا کیے تھے، جن میں سے چند یہ ہیں: نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ نمبر 3، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی آپ کو عطا فرمائی۔ نمبر 4، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ ایک ماہ کی مسافت صبح شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ان کے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ قرآن مجید میں تذکرہ کتنی دفعہ آیا آپ کا؟ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ نساء، سورہ الانعام اور سورہ سبا میں ایک بار، سورہ سعد میں 2 جگہ، سورۃ الانبیاء میں 3 بار، جبکہ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر 7 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ حضرت داؤد نے اپنے علم اور تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور توان مدعی یعنی کسان کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر واپس والد محترم یعنی حضرت داؤد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق میں اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان بولے، آپ بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں، یعنی کھیت جو ہے بکریوں کے مالک کو دے دیں کہ وہ اس میں کاشتکاری کرے اور اس کھیت کی حالت کو بہتر کر دے جس طرح پہلے تھی، اور جیسا کہ بکریوں کے چرنے سے پہلے کھیت تھا، جب تک بکریوں کا مالک وہ ٹھیک کر دے گا پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو یعنی بکریوں کے مالک کو بکریاں واپس کر دیں۔ حضرت داؤد کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے سورہ انبیاء میں کہ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے کہ جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں، روند گئیں کھیت کو، اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے ان کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میں میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ سورہ سعد کی آیت نمبر 35 میں حضرت سلیمان کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ 7 اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ کے مطیع و فرما بردار تھی۔ آپ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی۔ چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے۔ سرکش جنات ہر وقت آپ
کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے کہ آپ کے احکامات کی بجاوری کریں، اور شیاطین کو آپ نے زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ سورہ انبیاء میں ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام میں، اور ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے لشکر گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اسی دوران میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورہ سعد کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 میں موجود ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی۔ سورہ سبا آیت نمبر 12 میں، یعنی حضرت سلیمان اعیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے، یعنی پوری سلطنت کے لوگ اور لشکر بھی بیٹھ جاتا ان کے تخت پر، اور جدھر حضرت سلیمان حکم دیتے ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ 1 مہینے جتنا سفر جو تھا وہ صبح سے دوپہر تک طے ہو جاتا تھا، اور پھر اسی طرح 1 مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک طے کر لیا کرتے تھے، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کا سفر طے ہو جاتا تھا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا تھا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے سب کو تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں حضرت سلیمان کا حکم ہوتا تھا وہاں انہیں اور ان کے اہلیان دربار کو پہنچا دیا کرتی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان سر جھکائے اللہ کے ذکر اور شکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور زور سے چلنے والی ہوا سلیمان کے تابع کی جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دی ہے، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور کچھ ایسے جن تھے جو دریا میں اس کے واسطے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی بہت کرتے تھے جس کا سلیمان انہیں حکم دیتے تھے، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزات عطا کر رکھے تھے۔ مثال کے طور پر آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ماہ کا فاصلہ آپ ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع کر دیا تھا۔ مزید حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کس طرح آپ کے قابو میں تھے، کس طرح آپ کی حکم کی بجا آوری کرتے تھے، اور شیاطین کتنے آپ سے ڈرتے تھے، اور کیا کیا شیاطین نے آپ کے ساتھ کیا اور آپ نے جواباً ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اس کے علاوہ مزید ایک چیونٹی کا قصہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ 3 کوس دور اس چیونٹی نے بات کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سن لی۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں یہ سب کچھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔